سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ اپنے بچوں کو لا بھی رہے ہیں اسکرینز پہ, کچھ بچے آ بھی رہے ہیں. آپ نے مجھے اس کی ایک ریسرچ بتائی ہے کہ جو چائلڈ سٹار ہوتے ہیں وہ کن پرابلمس کا شکار ہوئے ہیں بعد میں. میں چاہوں گا اس پہ آپ تھوڑی سی بات کریں پلیز, کہ چائلڈ سٹار ہونا چاہیے لوگوں کو اپنے بچوں کو؟ میرے خیال سے بالکل نہیں ہونا چاہیے, میرے خیال سے بالکل نہیں ہونا چاہیے. میں اپنی رائے کا کھل کر اظہار کروں گی. چائلڈ سٹار جب آپ ایک بچے کو لے آتے ہیں, ایک بچہ جس کی 4 سال عمر ہے, 5 سال عمر ہے, 6 سال عمر ہے یا 8 سال عمر ہے, اس بچے کی سمجھ بوجھ وہ نہیں ہے, اس کا میچورٹی لیول وہ نہیں ہے, اس نے زندگی کے تجربات ایکسپیرینسز اس طرح نہیں لیے, تو وہ کیسے اس چیز کو کہ میں اسٹار بن رہا ہوں, میں سیلیبریٹی بن رہا ہوں, اس چیز کو ایبزارب کیسے کر سکتا ہے؟ ہمارے یہاں بڑے بڑے لوگ ہیں جو 30 سال کی عمر میں, 29 سال کی عمر میں اپنے کریئر کا آغاز کرتے ہیں, یا 25-26 سال کی عمر میں ذرا سا فیم ملتا ہے تو پاگل ہو جاتے ہیں وہ, کیونکہ سنبھال نہیں پاتے نا. ایک ہوتا ہے شہرت ملنا, لیکن شہرت ملنے کے بعد اس کو سنبھالنا میرے خیال سے بہت بڑا چیلنج ہے. شہرت آپ کو مل جائے گی, بالکل, آپ نے سنبھالنا کیسے, وہ اس سے زیادہ مشکل مرحلہ ہے. اب آپ مشکل والے مرحلے میں داخل ہو گئے, تو ہمارے لوگ نہیں سنبھال رہے ہوتے. وہ اکثر ہمارے وہ بڑے کہتے ہیں نا کہ یہ جگ جتنا پانی آپ نے گلاس میں ڈال دیا تو وہ باہر آ کے گر رہا ہے, تو ظرف کا امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کتنے اعلیٰ ظرف ہیں. تو ایک بچہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کی ابھی کوئی وہ ایکسپیرینس ہی نہیں ہے, آپ اس کو ٹی وی پہ جا کے بٹھا رہے ہیں, ظاہری بات ہے اس کی اسٹڈی وہ بھی افیکٹ ہوگی, اس کا اسکول کا جو ہوم ورک ہے اس کا ایک معصومیت افیکٹ ہوتی ہے. میں اس حق میں بالکل نہیں ہوں کہ جو پیرنٹس بچوں کو ٹک ٹاک پہ لے گئے ہیں, شوز میں لے کر جا رہے ہیں, میرے خیال سے یہ صحیح نہیں ہے. پھر کچھ بچے, ایک دو ویڈیوز ہم نے دیکھی, میں نے ایک پروگرام بھی کیا تھا اب یہ عید کے پروگرامز میں. ہم عید کے پروگرامز اکثر ریکارڈ کروا لیتے ہیں, اکثر نہیں بلکہ ریکارڈ کرواتے ہیں, تو ہمیں ٹاپک ڈھونڈنے میں نا ذرا وہ ہوتا ہے کہ اب چونکہ کرنٹ افیئر کا پروگرام ہے تو ہم اگر عید کی چھٹیوں پر جا رہے ہیں تو پھر کرنٹ سچویشن سے ہٹ کے کوئی پروگرام اگر کرنا ہے تو اکثر ہم پھر وہ لائٹر نوٹ پہ گفتگو مہمانوں کے, انہیں سیاستدانوں کے چٹ چیٹ, تو ان کا ہم وہ پہلو دکھاتے ہیں جو لوگوں نے نہیں دیکھا ہوتا. تو اس میں ہم کچھ ایسے ایشوز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو کہ کرنٹ نہ ہوں, جن پر ہم کبھی بھی بات کر سکیں, یا وہ اس دن تک یہ نہ ہو کہ وہ پرانا ایشو ہو گیا, ہاں جی, تو ریلیونٹ نہ ہو جائے. تو اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کے ٹاپکس جب چوز کرتے ہیں تو سوشل ایشوز پہ میں اکثر بات کرتی ہوں. تو ہم نے وہ ویڈیو چلائی کہ وہ بچہ, آپ نے بھی دیکھی ہوگی, وہ بچہ بہت بدتمیزی کر رہا ہے اور اس طرح کے الفاظ بول رہا ہے. یہ ابھی رمضان میں بڑی وائرل تھی کہ ان الفاظ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. کیسے, مطلب کیا کر رہا ہے وہ بچہ, آپ اس کی کیا تربیت کر رہے ہیں؟ میرا ماں باپ سے سوال ہے کہ وہ نظر رکھیں کہ بچے فون میں کیا دیکھ رہے ہیں, بچے کیا گفتگو کر رہے ہیں. اب پرانے وقتوں میں مجھے یاد ہے کہ میرے بابا اکثر پوچھتے تھے کہ آپ کی جو دوست ہے یا جن کے گھر آپ جا رہے ہو بیٹا, وہ پیچھے سے کہاں کے ہیں. اکثر یہ سوال پوچھا کرتے تھے کہ کون سے گاؤں سے ہیں, کون سے علاقے سے ہیں. اور ہمارے پنجاب میں ذات پات کا بھی ایک بڑا کانسیپٹ ہے کہ کون سا گھرانہ ہے وہ. تو میں بچپن میں بڑا اریٹیٹ ہوتی